اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 102 تا 109، پارہ چوتھا، سورت آل عمران۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جس طرح جس حالت میں زندگی کے جس موڑ پر وہ ملیں ان پر فوراً عمل کیا جائے۔ معاشرت میں احکام اس پر عمل کریں، معیشت میں اللہ کے احکام اس پر عمل کریں، زندگی خوشی غمی میں جو بھی اللہ کو حکم ملے اس پر عمل کریں، ذرائع آمدن میں اللہ کے حکم پر عمل کریں، اخراجات میں اللہ کے حکم پر عمل کریں، عبادات میں اللہ کے حکم پر عمل کریں، عقائد میں اللہ کے حکم پر عمل کریں، اعمال میں اللہ کے حکم پر عمل کریں۔ اور اللہ کے احکام کیا ہیں؟ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، اور جب تمہاری موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کے احکام ماننے والے تھے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ تمہاری زندگی تمہاری موت کی گواہی دے۔ یہ دنیا سے بچھڑنے والا انسان وہ خوش قسمت انسان ہے کہ ساری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر چلا گیا ہے، اور موت اس کی زندگی کی گواہی دے کہ وہ خوش قسمت انسان نے اللہ کو ناراض نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کی مان کر زندگی گزارتا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ کا خوش بخت بندہ، حدیث میں آتا ہے جس وقت بندہ مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس پر زمین و آسمان روتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے اللہ والوں کا جب جنازہ اٹھا تو آسمان پر دور دور تک کوئی بادل نہیں تھا اور آسمان ان پر رو رہا تھا۔ اس وجہ سے روتا ہے کہ وہ زمین اس کے سجدوں کی جو گواہ بن رہی تھی، اس کے آنسوؤں کی جو گواہ بن رہی تھی، وہ اس لیے روتی ہے کہ وہ جو اللہ کی عبادت کرنے والا انسان تھا آج مجھے جدائی دے کر جا رہا ہے۔ اور آسمان کی طرف اعمال جاتے ہیں، فرشتے خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ وہ آسمان کہتا ہے کہ جس کی یہ نیکیاں پہنچنے کا سلسلہ تھا وہ آج نہیں رہا ہے، وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس کے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تمہاری موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کے احکام ماننے والے ہو۔ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے، انسان سوچتا ہے کہ میں ڈرتا تو ہوں، میں ایمان والا بھی ہوں، میں حق کیسے ادا کروں گا یا اللہ تیرے احکام پر عمل کرنے کا حق کیسے ادا کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن اتارا، اپنے احکام اتارے، اور حکم ہوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب مل کر مضبوطی سے جو دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، مضبوطی سے میرے قرآن کو تھام لو۔ حبل اللہ کا مطلب اللہ کا قرآن ہے، اور مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ روح اور جسم ان میں ایک آرگن بھی وہ اس کو مضبوط پکڑنے میں کوتاہی نہ کر رہا ہو، غفلت کا شکار نہ ہو، کوئی کمی بیشی اس میں نہ آئے، بلکہ پورے روح کے ذرے ذرے کے ساتھ اور پورے جسم کے انگ انگ کے ساتھ قرآن کو ایسا مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حرف حرف پر عمل کرو۔ یہ اللہ کے احکام کا منبع ہے، یہ اللہ کے احکام کا سرچشمہ ہدایت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کے سب مل کر اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ تفرقہ کیا ہے؟ کوئی بھی مسلمان چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، چاہے امتی ہے چاہے صحابی ہے، چاہے محدث ہے چاہے فقیہ ہے، کوئی بھی مسلمان کوئی ایسی بات کا دعوے دار ہو جو قرآن سے متصادم ہو تو یہ تفرقہ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے
کہ ایک طرف ایک بہت بڑے فقیہ کی بات ہے، بہت بڑے عالم کی بات ہے، بہت بڑے مفتی کی بات ہے، بہت بڑے محدث کی بات ہے، بہت بڑے مفسر کی بات ہے، اور دوسری طرف اللہ کے قرآن کی بات ہے، تو اس کی نہ مانو، اللہ کے قرآن کی مانو۔ اگر قرآن کے مقابلے میں اس کی مانو گے تو یہ تفرقہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ قرآن سے ہٹ کر، پہلے بھی آج بھی اور قیامت تک، جو قرآن سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کا دعویٰ کرے گا وہ غلط ہے، اور اس طرح دشمنیاں پھیلیں گی، نفرت پھیلیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن پر جب تمہارا عمل نہیں تھا، قرآن پر عمل کرنے سے پہلے آپس میں دشمنیاں تھی، آج بھی قرآن پر عمل نہیں کرو گے تو دشمنیاں جنم لیں گی، اور قیامت تک پھر تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے جب قرآن پر عمل کرو گے۔ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے رشتے جوڑ دیے دلوں کے، ایسے آپس میں پیار کا رشتہ جوڑ دیا، ایسا اتحاد پیدا کر دیا کہ پھر رنگ و نسل اور وطن کی دوریاں اور یہ کوئی رکاوٹ نہ بن سکی، اور مسلمان ایک ہو گئے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ قرآن سے ہٹ کر جب تم زندگی گزار رہے تھے، اور آج بھی اگر تم قرآن سے ہٹ کر زندگی گزارو گے یا قیامت تک گزارو گے تو یوں سمجھو جیسے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر ہو۔ مطلب یہ ہے ادھر زندگی کا سفینہ کنارے لگ جائے، ادھر روح قفس سے، روح جسم سے جدا ہو جائے، ادھر جہنم میں سیدھے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، قرآن پاک پر عمل کرنے کی برکت سے جہنم میں جانے سے تم کو بچا لیا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی آیات بیان کرتا ہے، اپنے احکام کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسی پارٹی ہونی چاہیے جو قرآن پاک کے علوم سے پوری طرح واقف ہو اور ان کا عمل بھی ہو، اور پھر نیت خالص کے ساتھ وہ قرآن کی تبلیغ کرنے میں ایسے نکلیں کہ لوگوں کو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہ بھلائی کی طرف بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اللہ کے احکام اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنکر، اور وہ جہاں بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس سے لوگوں کو منع کریں۔ یہ منع کرنے کے درجات ہیں۔ اگر زور بازو ہے، اگر طاقت ہے، اگر قوت ہے، تو پھر برائی کو، اس نافرمانی کو، اس بغاوت کو جو اللہ تعالیٰ کے احکام توڑ رہی ہے، اس کو زور بازو سے روکو۔ اگر زور بازو سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر قلم سے روکو، اگر قلم سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکو، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو پھر دل میں اس برائی کو برا سمجھو۔ ایسا نہ ہو جیسا کہ آج کل لوگ مسلط پسند ہو رہے ہیں، برائی کو روک بھی نہیں رہے، برائی کے خلاف قلم بھی نہیں اٹھاتے، برائی کے خلاف زبان بھی نہیں کھولتے، اور پھر آخری درجہ جو دل میں برا سمجھنا ہے، برائی کو، اللہ کی نافرمانی کو، اللہ کی بغاوت کو، اس کو بھی نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو بڑا پرامن ثابت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش بری سے ان کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔
اے مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، ان امتوں کی طرح نہ ہونا جن کے پاس نبی آئے، نبیوں کے پاس اللہ کے احکام آئے، اللہ کے احکام تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، زبور کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں آئے، اور انہوں نے نبیوں سے اور نبیوں کی تعلیمات سے اور اللہ کے احکام سے، اللہ کے احکام جن کتابوں میں تھے ان سے اختلاف کرنے لگے، اور آپس میں ایک دوسرے سے فرقوں میں بٹ گئے۔ ایسے لوگ نہ بننا، وَلَا تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان کے پاس روشن دلیلیں، روشن اللہ کے واضح احکام، کھلے احکام آئے اور انہوں نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے انکار کی وجہ سے ایسے لوگوں کا عذاب عظیم ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت والے دن اللہ کے بندوں میں دو گروہ ہوں گے، دو قسم کے گروہ ہوں گے۔ کچھ ایسے لوگ خوش قسمت ہوں گے جنہوں نے اللہ کے احکام پر عمل کیا ہوگا، اور کچھ بدبخت ایسے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے احکام کا انکار کیا ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ جو نیکوکار ہوں گے ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور جو نافرمان ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے اللہ کے احکام کا انکار کیا؟ مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کا انکار کرتے رہے ہو، تو اب اس انکار کے جرم میں فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اس انکار کی سزا میں اللہ تعالیٰ کا آج عذاب چکھو۔ اور جو چہرے سفید ہوں گے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کے احکام مانے ہوں گے ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کی جنت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ اے پیارے نبی، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کے احکام ہیں جو کھول کھول کر صحیح ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور جہنوں کی مخلوقات پر کسی پر اللہ ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ زمین و آسمان اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے، اور جتنے بھی اعمال اچھے یا برے ہیں عقائد کے حوالے سے اور اعمال کے حوالے سے سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔